اللہ نے اگر کسی کو بڑا کرنا ہوا نا تو اللہ اسے بڑا کر دے گا. من انفسہم وفی انفسہم، انہی کے اندر سے وہی چیز موجود تھی، انہی کے سامنے تھی، وہ اتنی انٹچبل ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہو جائے گی. کتنے لوگ تھے ماضی کے اندر جن کے سامنے سے گزرے ہیں، ہم نے وقت گزرتے ہوئے دیکھا ہے، مارنا بھی آسان تھا ان کے لیے. اللہ بناتا ہے پھر ایک انسان کو وہاں پر. ایسا کیوں اللہ ایک چلے چلائے سسٹم کو کیوں اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھے گا؟ گھر کے اندر بڑے کی ترجمانی کرنے والا ایک شخص بھی نہیں ہے، سبھی باپ کے خلاف ہے. ایک شخص نہیں کھڑا ہوا میرے حق میں بولنے کے لیے. ایک انسان اس دنیا میں اللہ سے لا لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ میں لے کے جاؤں گا تو مجھے چاہیے ہی چاہیے تجھ سے، لیکن اس لا کو لگائے ہوئے بھی 15 سال ہو چکے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنی تڑپ کو اتنے سالوں سے سن رہا اور جواب نہ دے؟ یہ ہو نہیں سکتا. ایک آدمی کے آگے معذور ہو گئی، جواب نہیں دیا میں نے، کیونکہ وہ پہنچ گیا نا وہاں تک. صحیح. میں جس پہ وہ صبر کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ جہاں آپ انٹچبل ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام بیکیم انٹچبل. ان کے پوری اسٹیٹ کی فورسز اور رب کی فورسز کھڑی نہیں تھی ساتھ میں. جس دن آپ گدی پہ بیٹھے ہوں گے، اس کو اتنا آٹا ملے گا، اس کو اتنی گندم ملے گی، اس کے پیچھے کاٹ ہے. اور وہی اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے اوائڈ کیا اور آپ دوسری جگہ چلے گئے. کتنے سال آپ نے خاموشی اختیار کی، برداشت کیا. جنگ بھی لڑی تو حکم آ رہا ہے اس سے آگے مت جائیے گا، جہاں پہ امن اسٹیبلش ہو جائیں چھوڑ دیں. کٹنا مرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ایک چیز کی اللہ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے جس کے تھرو انسان آپس میں خوشحال گھرانے میں پھر رہ سکے. مقصود وہ اجتماعیت ہی قائم کرنا تھا. 23 سال کے بعد کیا ہوا؟ اسی جگہ سے جہاں سے نکالے گئے تھے اتنا ظلم و ستم کر کے آپ نے مکے کا لا اینڈ آرڈر کے جملے اسٹیبلش کرائے، امان دیتا ہوں میں. یہ دس کمز وتھ ٹائم. آپ کی قوم، آپ کے لوگ عدیل بھائی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ ہر وقت ایک ایسے چانس میں لگے ہوئے ہیں. یہ چانس پہ نہیں ہونا عدیل بھائی، یہ ایک اس محنت سے ہونا ہے کہ بھائی مجھے شاید ثمر نہ ملے، میری جنریشنز کو مل رہا ہے، میری اگلی جنریشن شاید اس کا لیں گی. میں اپنا زندگی میں اپنا مائل سٹون رکھ دوں جس دن رب، اور میں اپنے ادارے کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں، میرے لیے بھی جماعت بنانا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بٹ دا ریزن آئی ڈونٹ گو انٹو آل دس، میں یہ کہ جس دن اللہ نے اس پوری قوم میں اس منہج کے اوپر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوال میں کرتا ہوں کہ بھائی اللہ نے اگر کسی کو بڑا کرنا ہوا نا تو اللہ اسے بڑا کر دے گا. من انفسہم وفی انفسہم، انہی کے اندر سے وہی چیز موجود تھی، انہی کے سامنے تھی، وہ اتنی انٹچبل ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہو جائے گی. تو کتنے لوگ تھے ماضی کے اندر جن کے سامنے سے گزرے ہیں، ہم نے وقت گزرتے ہوئے دیکھا ہے، مارنا بھی آسان تھا ان کے لیے. اللہ بناتا ہے پھر ایک انسان کو وہاں پر کہ آپ، اللہ بچاتا ہے پھر اس کو. تو سر آپ کو کیا پتا، آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں آج سارے کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بڑی جمعیت دے دے گا، کتنی بڑی سرداری دے دے گا، یہ آپ کو کیا پتا. لیکن آپ نے صبر نہیں کرنا، بس صبر نہیں کرنا. میرے بچے ہیں، میرا سسٹم ہے، ایک گھر کا باپ ہے، میں دیکھ رہا ہے بھائی اب میرے خلاف فساد چل رہا ہے، میرے خلاف باتیں چل رہی ہیں، تو میں اس اینڈ، پتہ اس میں کیا اینڈ، یہ پھر جھولی اٹھاتا ہے آدمی کہ اللہ یہ سب میرے خلاف ہو چکے ہیں تو تو ہی میری لاج رکھنے والا ہے، تو دیکھ لے اللہ. تو جہاں پر اس کی غلطیاں بھی ہوں گی نا، اللہ اس لیڈرشپ میں برکت ڈالے گا. اب میرا سوال آپ سے عدیل بھائی، لمبی ہو گئی بات تھوڑی، ایسا کیوں اللہ ایک چلے چلائے سسٹم کو کیوں اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھے گا؟ نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا انہ من اہلی، وہ تو میرے بیٹے میری اولاد. آپ نے اللہ نے وہیں پہ ٹوک دیا تمہاری اولاد. سامنے جب ایک قوم غرق ہو رہی تھی تو کیوں نہیں اللہ نے قوم سمود، قوم عاد کو بچایا وہاں؟ اس میں سورہ یونس میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کیا آپ سے پہلے، کہ جب ان کے اوپر نبی آئے روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. اور تیسری اللہ نے وہاں پہ بات کی نا
وما کانوا لیؤمنوا، وہ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے. نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان دعوت دی، رستہ دکھایا، روشن نشانیاں دکھائی، کنونس کیا، کیا ہوا. لیکن جو آخری بات کی نا وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. ابھی ہم اس دن کون سی آیت کو ڈسکس کرتے ولو ردو، اگر وہ آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نہیں ولو ردو لعادوا، اگر انہیں جہنم بھی دکھا کے واپس بھیج دینا، اگر ان کو ایک اور موقع دیا جائے پھر دوبارہ یہی کریں. یہ پھر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر غرق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فیوچر بھی پتہ ہے کہ اللہ کرے اگر ان کے اندر ہوتا نا ذرہ برابر بھی ہوتا ہے واپس آئے تھے تو میں کبھی نہیں ہونے دیتا. نہیں کرتا. تو اگر کوئی چیز تباہ ہو رہی ہے نا دل بھائی، تو اس میں آپ کا ایک آنسر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یار ہماری غلطیاں ہیں اور یہ نہیں ٹک سکا، یہ نہیں بچ سکا، یہ نہیں چل سکا. اگر آپ کو کلائنٹ نہیں ملا، اگر آپ کو لیڈ نہیں ملی، ٹھیک ہے، اگر آپ کو بازو نہیں ملے، اگر آپ کو پبلک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی، اگر آپ کو جو ہے وہ سیل نہیں ملی، اور اگر آپ کو ڈفرینٹ ڈومین نہیں ملی، ڈائیورسٹی نہیں ملی، پلیز اپنے اللہ کو مت کوسیے گا، اور پلیز مجھے مت کوسیے گا، اور پلیز اسے مت کوسیے گا. پلیز فلا یلومن الا نفسہ، فلا تلومونی ولوموا انفسکم. پلیز اپنے اندر دیکھیے گا کہ وہ رحمت کیوں نازل نہیں ہو رہی. اور ادھر موٹیویشنل ڈومین کی بھی، انسپریشنل ڈومین کا بھی میرا جملہ موجود ہے. بھیا جتنا انتظار ہوگا، جتنے اقدام خطرناک ہوں گے، جتنے بوجھ ہوگا، اتنی بڑا معجزہ آگے کھڑا ہوا. 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی ہے، 14 سال بعد. میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں قوم کو کہہ رہا ہوں، ایک بیٹے نہیں 2 بیٹے دیے اللہ نے. ماشاءاللہ. اس کے پیچھے ایک جرنی ہے پوری، مگر اس جرنی کے اندر وہ رب جس دن تو وہ دیا بھی پھر اللہ نے اسی طریقے سے. اب اگر آپ کہیں بھی کچھ لوگوں کو 16 سال بھی نہیں ہوتا، ہاں بھائی ہو سکتا ہے ان کا گمان ختم ہو گیا ہو اللہ پر، ہو سکتا ہے وہ بے یقینی کی کیفیت میں چلے گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں. ایک انسان اس دنیا میں اللہ سے لا لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ میں لے کے جاؤں گا تو مجھے چاہیے ہی چاہیے تجھ سے، لیکن اس لا کو لگائے ہوئے بھی 15 سال ہو چکے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنی تڑپ کو اتنے سالوں سے سن رہا اور جواب نہ دے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم کو سچ کے اندر ایک لیڈر چاہیے ہو، ایک بڑا چاہیے ہو، ایک رسپانسبل لیڈرشپ چاہیے ہو، اور اللہ نہ دے رہا ہو؟ کچھ تو قوم میں مسئلہ ہوگا نا، کچھ تو لوگوں میں مسئلہ ہوگا. اوپر والے کی تو غلطیاں میں نے بتا دی ہیں، وہ ہینڈلنگ میں ایشوز ہوں گے، اس کی مینجمنٹ ایشوز ہوں گے، اس کی فور کاسٹنگ ایشوز ہوں گے، اس کے کمیونیکیشن کے ایشوز ہوں گے، اس کے اندر 50 ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ ان میں بھی کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے. جنگ احد کے اندر جب ڈسپرس ہوئے تھے تو کسی ایک نے تو نعرہ لگایا تھا نا، میں جنت کی آواز سونگ رہا ہوں، تو سب مڑ گئے وہیں سے. تو وہ بندہ کہاں چلا گیا جو لیڈرشپ نہیں تھی، مگر لیڈرشپ کی کہیں پر ایک برانچ ہوگی جس میں ایک سوچ دینے والا تھا کہ تم میں ایک بڑا ہو سکتا ہے. گھر کے اندر بڑے کی ترجمانی کرنے والا ایک شخص بھی نہیں ہے، سبھی باپ کے خلاف ہے. ایک شخص نہیں کھڑا ہوا میرے حق میں بولنے کے لیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر بھی کہہ دیا اس کو قتل مت کرو. ہاں، ایک بھی نہیں ترجمان کھڑا ہوا. ایک تو ہو جاتا. تو بھائی یا تو آپ کی ہینڈلنگ کے ایشوز ہوں گے، یا رب نے آپ کو عطا ہی نہیں کیا، تو ٹوٹتا ہے ان وجوہات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وحدت دے، وہ اتحاد. بڑا مشکل کام ہے یہ اتحاد بین المسلمین. یہ اتحاد کی باتیں بہت آسان ہیں عدیل بھائی، یہ بہت گہرا، یہ بڑا خطرناک زہر ہے اور بڑا مشکل کام ہے. اکٹھا کرنا کسی کو بہت مشکل کام ہے، یہ آدمی کی جان لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کرے، خاندانوں کو ایک کرے. کہیں پر بھی کوئی سسٹم چل رہا ہو، دعا دیتا ہوں میں سب کو بھی آج بھی کہ کوئی بھی کہیں خوش ہے، کوئی ادارہ کہیں چل رہا ہے، ہمارے اپنوں کا ہو یا غیروں کا، ہم حسد نہیں کرتے کسی سے، دعا دیتے ہیں اس کو.